السلام علیکم بچیوں، ہم اپنے کل کے لیکچر کو آگے کنٹینیو رکھیں گے۔ ہم نے پچھلے سبق میں اشرف صبوحی کے سبق پرستان کی شہزادی اس کا آغاز کیا تھا، اور ہم نے اشرف صبوحی کا انٹروڈکشن کیا تھا۔ اس کے بعد پرستان کی شہزادی کے پہلے پیراگراف کی ہم نے حوالے متن سے تشریح کی تھی، مشکل الفاظ کے معنی بھی کیے تھے۔ آج اس کا ہم دوسرا پیراگراف کریں گے۔ دوسرے پیراگراف جو کہ صفحہ نمبر 29 پہ ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ یہ نہایت شریف گھرانے کی بیٹی تھی۔ مطلب ہم نے سیدانی بی پہلے پیراگراف میں ہم نے سیدانی بی کے بارے میں پڑھا تھا، آج اس کا اگلا پیراگراف پڑھ رہے ہیں۔ پہلے پیراگراف میں وہ سیدانی بی کا تعارف کروا رہے ہیں، اور اس تعارف کا ابھی ادھورا ہے کہ وہ کون تھی، کیا تھی۔ پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ جب وہ بوڑھی ہو گئیں اور ان کے قوا نے کام کرنا چھوڑ دیا، تو پھر کوئی بھی ان کا جو ہے پرسان حال نہ رہا، تو ایسے میں ان کا جو پڑوسی تھے، پڑوس میں ایک میر صاحب رہتے تھے، ان کی بیگم نے، ان کی بیوی نے انہیں ترس کھا کر یعنی اللہ کی رضا کے لیے انہیں اپنے پاس رکھ لیا۔ اب اس کا اگلا پیراگراف ہے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سنا ہے یہ نہایت شریف گھرانے کی بیٹی تھی۔ نام سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ ذات کی سید تھی۔ تو اب اس کے بارے میں انہوں نے بتانا شروع کیا ہے کہ وہ شریف گھرانے کی، اچھے گھرانے کی بیٹی تھی۔ مرہٹہ گردی میں ان کا خاندان تباہ ہو گیا۔ مرہٹہ گردی میں یعنی مرہٹوں کی لڑائی میں، آپ کو یہ اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کون سا وقت تھا۔ اس وقت جو ہے مرہٹوں کی لڑائی میں ان کا گھر جو ہے وہ ختم ہو گیا، ان کے ماں باپ، بہن بھائی، شوہر سب کا انتقال ہو گیا، اس لیے پورا خاندان تباہ ہو گیا۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ برس دن کی بیاہی بیوہ ہو گئیں۔ برس دن کی بیاہی بیوہ ہو گئیں یعنی ان کی شادی کو ابھی سال بھر بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ مرہٹوں کے اس حملے میں ان کے شوہر کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا، اور اس طرح وہ بیوہ ہو گئیں۔ اس زمانے میں دوسری شادی کرنا بڑا عیب سمجھا جاتا تھا۔ اس زمانے میں مراد یہ ہے کہ جس زمانے میں سیدانی بی تھی، اس زمانے میں دوسری شادی کرنا سب سے بڑا، اس کو بہت برا خیال کیا جاتا تھا، اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے اگر کوئی چاہے وہ اس زمانے میں شادیاں بھی جلدی ہو جایا کرتی تھیں، تو چاہے وہ کوئی چھوٹی بچی 12-13 سال کی بچی ہے، لیکن اگر اس کی شادی ہو گئی ہے اور اس کے شوہر فوت ہو گیا ہے، تو انہیں اس کی دوسری شادی نہیں کی جاتی تھی۔ یعنی ایک بڑی برائی، بڑا عیب سمجھا جاتا تھا، نقص سمجھا جاتا تھا، برائی سمجھی جاتی تھی، ایک طرح سے گناہ سمجھا جاتا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ مغلانی کا پیشہ اختیار کر لیا۔ اب وہ کم عمر سی بھی تھی اور ان کا کوئی پرسان حال بھی نہیں تھا، تو انہوں نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے درزن کا پیشہ اختیار کر لیا۔ انہوں نے کپڑے جو ہیں وہ سینے شروع کر دیے لوگوں کے، تاکہ ان کی زندگی جو ہے وہ آسان، تھوڑی اس میں سہولت آ جائے اور وہ اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزار سکیں، اور اپنی ہنرمندی کی بدولت رنڈاپا گزار دیا۔ اپنی ہنرمندی کی بدولت یعنی اپنی ان کا جو ان کے پاس ہنر تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے اپنا رنڈاپا کہتے ہیں بیوگی کو، یعنی جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ بیوہ کو رنڈاپا، یعنی اس کا رانڈ ہو جانا، رانڈ بیوہ ہو جانا۔ تو وہ جوانی میں، نوعمری میں ہی ان کے شوہر کے وفات کی وجہ سے وہ بیوہ ہو گئی تھی، تو انہوں نے اپنی اس ہنرمندی کی وجہ سے، اپنے اس ہنر کی وجہ سے، کپڑے سینے کی وجہ سے اپنی بیوگی جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کاٹ دی۔ جوانی تو عزت و آبرو سے کٹ گئی۔ عزت و آبرو سے، آبرو یعنی عزت،
اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جوانی جو تھی وہ تو بہت اچھے طریقے سے کٹ گئی، عزت سے کٹ گئی، اور انہوں نے خوب کمایا، ہزاروں روپے انعام میں لیے، خوب کمایا، یعنی انہیں اپنے ہنر کی وجہ سے ان کی قدردانی ہوتی تھی، انہیں اچھی قیمت مل جاتی تھی، اس لیے انہیں کبھی بھی جو ہے وہ مالی وسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑا، انہوں نے خوب دولت کمائی، ہزاروں روپے انعام ملیے، ملکاؤں سے، شہزادیوں سے، وزیروں کی بیگمات سے، امیروں کی بیگمات سے انہیں اچھے کپڑے سلنے کی وجہ سے انعامات بھی ملا کرتے تھے، مگر رکھنا نہ جانا یعنی اس کو سمیٹ کر کنجوسی سے بچا کر رکھ نہ سکی، دل کی حاتم اور طبیعت کی نرم تھی، دل کی حاتم، اب یہاں یہ دیکھیں دل کی حاتم تھی، یہ باقاعدہ تلمیح استعمال ہوئی ہے، کیونکہ حاتم طائی کی سخاوت جو تھی وہ بہت معروف تھی، اس لیے کسی کو یہ کہا جانا کہ وہ دل کی حاتم ہے، یعنی ان کا دل جو ہے وہ حاتم طائی کی طرح سخی تھا، بڑا تھا، تو دل کی حاتم تھی یعنی کھلے دل کی تھی، طبیعت کی نرم تھی، یعنی ان کی طبیعت جو ہے وہ بہت نرم تھی، کسی کا دکھ دیکھ نہیں سکتی تھی، کسی کا مسئلہ نہیں دیکھ سکتی تھی، ہر ایک کی فوراً مدد کر دیا کرتی تھی، اور پرانے شریفوں میں ایک یہی عیب ہے، یعنی یہی نقص ہے کہ وہ وقت کی قدر نہیں کرتے۔ اب یہاں مصنف جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے گو کہ بہت کمایا، لیکن انہوں نے اسے بچا کر نہیں رکھا، اس کو اپنے اخراجات کے علاوہ جو دوسرے ارد گرد کے لوگ تھے ان کی مدد کرتی تھی، لٹا دیتی تھی پیسے، کسی کی ضرورت جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتی تھی، تو پرانے زمانے کے لوگوں کا یہی قاعدہ ہے، اور یہ پرانے زمانے کیا ہر ایک کا یہی قاعدہ ہے کہ جب وہ پیک پر ہوتا ہے، شہرت پر ہوتا ہے، جوانی پر ہوتا ہے، تو وہ کل کی بات نہیں سوچتا، تو سیدانی بی نے بھی یہ نہیں سوچا کہ وہ اتنا جو لٹا رہی ہیں اس میں سے کچھ جو ہے اس کو بچت کرتی جائیں، وقت کی قدر نہیں کرتے، یعنی وقت پر کام نہیں کرتے، اور خدا کی بے نیازی کو بھول جاتے ہیں، بے نیازی کو، بے پرواہی کو، یعنی اللہ تعالیٰ اس چیز کا سے بے پرواہ ہے، وہ دیتا ہے اور دیتا چلا جاتا ہے، اور لیتا ہے تو پھر لے ہی لیتا ہے، بنے ہوئے زمانے میں بگڑنے کا خیال بھی نہیں آتا، وہی بات ہے، بنے ہوئے زمانے میں یعنی اچھے دنوں میں اس بات کا خیال ہی نہیں آتا کہ کبھی جو ہے برا وقت بھی آئے گا، جانتے ہیں کہ یہی لہر بہر رہے گی، لہر بہر رہنا، خوشحالی رہنا، لہر بہر آسائش رہنا، خوشحالی رہنا، سیدانی بی بھی جوانی بھر اسی غلط فہمی کا شکار رہی ہیں، انہوں نے جوانی اسی اس میں کاٹ دی کہ میں اتنی ہنر مند ہوں، ابھی پیسہ آیا تو جوڑنے کی کیا ضرورت ہے، بڑھاپے نے آن دبایا یعنی پکڑ لیا، بڑھاپا آ گیا، طاقتیں دغا دے گئیں، دغا دے جانا، دھوکہ دے جانا، تو آنکھیں کھلی، آنکھیں کھلنا، ہوش آنا، اور دوسروں کے سہارے پر زندگی کے اندھیرے دن پورے کرنے پڑے، اندھیرے دن، مشکل دن، پریشانی کے دن، مصائب کے دن، دوسروں کے سہارے، یعنی بڑھاپا ایک طرح سے اندھیرا ہی ہوتا ہے نا، کیونکہ نہ تو جسم میں طاقت ہوتی ہے، نہ اعضاء میں جو ہے وہ قوت ہوتی ہے کہ اپنے کام کر سکیں اور اپنی ضروریات پوری کر سکیں، تو ان کو بھی اپنی زندگی کے یہ مشکل دن جو ہے وہ دوسروں کے سہارے پر گزارنے پڑے، پورے کرنے پڑے، زندگی گزارنی پڑی، تو وہ کہتے ہیں کہ جب کیا ہوا کہ وہ بوڑھی ہو گئیں تو پھر انہیں سمجھ آئی کہ میں نے تو بہت غلط کام کیا، کچھ اپنے لیے بچا کر رکھتی، اس وقت انہیں خیال آیا، اس وقت انہیں ہوش آیا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے تھے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جوانی میں تو ان کی بڑی قدردانی رہی، عزت و احترام رہا، شہرت و ناموری میں بسر ہو گئی، اور پھر انہوں نے بھرپور محنت بھی کی اور خوب روپے پیسے بھی کمائے، اور ان روپے پیسے کمانے کے علاوہ انہیں بہت سارے انعامات بھی حاصل کیے، یعنی دل خوش ہو کر وہ بیگمات انہیں انعامات سے بھی نوازتی رہی، اور گھر میں ان کے خوب دولت کی ریل پیل رہی، لیکن اتنی زیادہ دولت جو ہے وہ ان کو سنبھالنے کا ڈھنگ نہ آیا، کچھ بھی جمع نہ کر سکی، اس لیے وہ دل کی سخی تھی اور طبیعت کی نرم تھی، اس لیے جو کچھ کمایا غریبوں اور مستحقوں میں تقسیم کر دیا،
پھر یہ کہ مصنف بتاتے ہیں کہ پرانے شرفاء میں یہ ایک برائی ہوتی ہے کہ بھلے وقت کی قدر نہیں کرتے، وہ یہ بھلا دیتے ہیں کہ زندگی میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، مشکلیں اور آسانیاں آتی رہتی ہیں، وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے، ہمیشہ ایک جیسے حالات نہیں رہتے جو ہیں، کبھی اچھے حالات آ جاتے ہیں تو کبھی برے حالات سے واسطہ پڑ جاتا ہے۔ انہوں نے اچھے دنوں میں بھی، سیدانی بی نے بھی یہی کیا کہ انہوں نے کبھی نہ سوچا کہ برا وقت بھی آ سکتا ہے، لیکن جب بڑھاپا آ گیا، تمام جسمانی اور دماغی طاقتیں جو تھیں وہ کمزور پڑ گئیں، تو پھر انہیں ہوش آیا کہ انہوں نے بڑھاپے اور برے وقت کا خیال کیوں نہ کیا، جہاں اتنا لوٹایا تھا وہاں تھوڑا اس کے لیے بھی اپنی بچت کر سکتی تھیں۔ لیکن اب کیا ہے کہ یہ ویسی غلطیاں تھیں جس کی کوئی جو ہے نہیں تھی، کہ تبدیلی ممکن نہیں تھی، اور انہیں پھر اپنی زندگی کے برے دن جو ہیں وہ دوسروں کی اس میں گزارنے پڑے۔ اس کا تیسرا پیراگراف ہے، میر صاحب کے گھر والے چھوٹے سے لے کے بڑے تک سب کے سب انتہا سے زیادہ خوش مزاج اور خدا ترس تھے۔ میر صاحب یعنی وہ میر صاحب جنہوں نے اپنے سیدانی بی کو اپنے گھر میں رکھا تھا، ان کے گھر والے چھوٹے سے لے کر بڑے تک، یعنی بچے بڑے سب اس بات پر کیا کرتے تھے کہ وہ سب انتہا سے زیادہ خوش مزاج تھے، یعنی اچھے اخلاق والے تھے، اور خدا ترس تھے یعنی رحم دل تھے، اور کیا کرتے تھے کہ ہر ایک سیدانی بی کو خدا کا بھیجا ہوا مہمان سمجھ کر ان کے سامنے بچھا جاتا تھا۔ بچھا جانا، احترام کرنا، عزت دینا۔ تو وہ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ میر صاحب کے گھر والے تمام افراد جو تھے وہ سیدانی بی کی وہ بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے، بہت رحم دل تھے، اور گھر کا ہر فرد جو تھا وہ سیدانی بی کا بے حد احترام کرتا تھا، بہت زیادہ عزت کرتا تھا، اور وہ جو ہے کیا سمجھتے تھے ان کے نزدیک، وہ سمجھتے تھے کہ سیدانی بی جو ہے وہ اللہ کا بھیجا ہوا مہمان جو ہے، ہم پر بھیجا ہوا مہمان ہے، اس لیے وہ ان سے بہت محبت کرتے تھے، ان پر فدا تھے۔ سیدانی بھی 2-4 دن تو ذرا غمگین اور شرمندہ سی رہیں کہ شروع میں آغاز میں جب سیدانی بھی دوسروں کے در پر آ کر پڑیں، دوسروں کی محتاج ہوئیں، تو کچھ دن تو وہ ذرا غمگین رہیں، دکھی رہیں، پریشان رہیں، شرمندہ رہیں کہ میں دوسروں کی محتاج ہو گئی ہوں۔ مگر پھر کیا ہوا، یعنی کچھ دن تو وہ اداس رہیں، غمزدہ رہیں، اور انہیں ندامت کا احساس بھی ہوتا تھا کہ اگر میں نے کچھ بچا لیا ہوتا تو میں آج دوسروں کی محتاج نہ ہوتی۔ مگر پھر کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ جو تھا ان کا دل کھل گیا۔ پھر ان کا دل کھل گیا یعنی ان کو جو ہے وہ جھجک جو تھی وہ جاتی رہی۔ دل کھل جانا، جھجک ختم ہو جانا، بیگانگی کا احساس ختم ہو جانا، تو وہ بھی ان کی بھی جھجک جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ اور کس وجہ سے کہ میر صاحب کے گھر والوں نے ان سے بے حد خلوص اور محبت اور اپنائیت کا برتاؤ کیا۔ اس وجہ سے کیا ہوا کہ وہ اپنا ان کی جو جھجک تھی، جو پریشانی تھی، جو ندامت تھی، جو پچھتاوا تھا، جو دکھ تھا، وہ ان کے اس محبت بھرے اور اپنائیت والے برتاؤ کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ اور اب کیا ہوا، وہ بھی اس طرح رہنے لگیں جیسے واقعی وہ اس گھر کا ایک فرد ہیں، مکمل طور پر، ذہنی طور پر بھی، وہ جذباتی طور پر بھی اس گھر کا ایک فرد بن گئیں، اور ان گھر کے افراد کے ساتھ گھل مل کر رہنے لگیں جیسے اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ کنبے کہتے ہیں جیسے اپنے کنبے میں، یعنی خاندان میں، کنبہ خاندان۔ ہاتھ کانپتے تھے، نگاہ موٹی ہو گئی تھی۔ ہاتھ کانپتے تھے یعنی ہاتھ میں ریشہ آ گیا تھا، ہلتے رہتے تھے۔ نگاہ موٹی ہو گئی تھی یعنی نگاہ کمزور ہو گئی تھی۔ سوئی کا ناکہ یعنی سوئی کا سوراخ جس میں دھاگا ڈالتے ہیں۔ مشکل سے سوچتا تھا لیکن ساری عمر محنت کر کے کھایا تھا، پرائی روٹی مفت کیسے کھا سکتی تھی۔ مشکل سے سوچتا تھا، بڑی مشکل سے دکھائی دیتا تھا کہ اس میں دھاگا ڈالا جائے، یعنی
بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے ہاتھ کانپنے لگے تھے، تو اور دوسری بات یہ کہ نگاہ بھی کمزور ہو گئی تھی۔ تو کانپتے ہاتھوں کی وجہ سے ایک تو سوئی میں دھاگا ڈالنا مشکل ہو گیا تھا، دوسرے نظر بھی کم آتا تھا، اس لیے وہ بہت ہی مشکل سے سوئی میں دھاگا ڈال سکتی تھیں۔ لیکن چونکہ انہوں نے ساری عمر محنت کر کے کھایا تھا، اپنی جو ہے وہ محنت سے اپنا گزر بسر کی تھی، اس لیے انہیں یہ گوارا نہیں تھا پرائی روٹی مفت کیسے کھا سکتی تھی۔ پرائی روٹی مفت کیسے کھا سکتی تھی؟ یعنی دوسروں کے در پہ پڑھ کر وہ بغیر کام کیے کھانا نہیں کھا سکتی تھی، اس لیے انہیں یہ گوارا نہیں تھا کہ دوسروں کی روٹیاں بغیر کوئی کام کیے مفت میں کھاتی رہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان پر بوجھ بننا گوارا نہ کیا، بوجھ بننا پسند نہ کیا۔ تو پھر وہ کیا کرتی کہ صبح نماز پڑھ کر بچوں کو لے بیٹھتی، قرآن شریف پڑھاتی، نصیحتیں کرتی، دوپہر کو سینہ پرونا اور کاڑنا سکھاتی۔ پرائی کا مطلب ہے غیروں کا، سینہ پرونا یعنی سینہ یعنی سلائی کرنا، کپڑوں کی سلائی کرنا، پرونا یعنی سوئی اور دھاگے سے کپڑے کے اندر دھاگا پرونا، اور کاڑھنا یعنی کڑھائی کرنا، کاڑھنا یعنی کڑھائی کرنا۔ یعنی شام ہوتی تو باورچی خانے میں جا کر کھانا پکانے کی ترکیبیں بتاتی۔ یعنی کیا کیا انہوں نے کہ وہ صبح اٹھتی تھیں، اٹھ کے نماز پڑھنے کے فوراً بعد جو گھر میں جتنے بچے تھے ان سب کو اپنے پاس بٹھاتی تھیں، انہیں قرآن پڑھاتی تھیں، انہیں سبق آموز باتیں بتاتی تھیں۔ اس میں دوپہر ہو جاتی تھی، دوپہر کو لڑکیوں کو اپنے پاس بٹھا لیتی تھی اور انہیں کپڑے کاٹنا، سینا اور ان پر جو ہے وہ گوٹا کناری کرنا اور کڑھائی کرنا اور ٹکائی کرنا جو ہے وہ سکھاتی تھی۔ اور جب شام ہوتی تھی تو باورچی خانے میں چلی جاتی اور کھانا پکانے کی، وہاں کی جو ماما تھی کھانا پکاتی تھی یا گھر کی جو خواتین کھانا بناتی تھی، وہ اس میں انہیں ترکیبیں بتاتی تھیں کہ نئے کھانے جو ہیں نئے ان کو کس انداز سے بنایا جاتا ہے۔ اور پھر اسی اثناء میں شام ہو جاتی تھی اور عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر، یعنی رات کا بھی ان کا اسکیجول تھا کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ ساروں کو اپنے ارد گرد بٹھا لیتی تھی اور سب کو مزے کی کہانیاں سناتی، اور کہانیاں ایسی اچھی ہوتی تھیں کہ بڑے بھی آ جاتے تھے، یعنی صرف بچوں کے لیے نہیں تھی، بڑے بھی ان میں دلچسپی لیتے تھے، ان کے پاس آ جاتے تھے اور بیٹھ کے کہانیاں سنا کرتے تھے۔ اب میر صاحب اور ان کی بیوی اس بات پر بڑے خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدانی بی کو بچوں کی تربیت کے لیے بھیج دیا ہے۔ ایسی شریف نماز روزہ کی پابند، ہنرمند استانی صرف روٹیوں پہ کہاں میسر آتی۔ بچے ایسے گرویدہ ہوئے کہ دن رات سیدانی بی کے پاس بیٹھے رہتے، یعنی بچوں نے گرویدہ ہونا، چاہت میں مبتلا ہو جانا، محبت کرنا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میر صاحب اور ان کی بیگم جو تھی وہ بہت خوش تھے، بہت مطمئن تھے کہ سیدانی بی جو ہے ان کے گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بن کر آئی ہیں، اور اللہ نے انہیں بطور خاص ان کے لیے بچوں کے لیے بھیج دیا ہے، کیونکہ بچوں کو مختلف قسم کے ہنر دلانے کے لیے جگہ جگہ گھمانے سے ایک ہی جگہ ایک ایسی استانی، ایک ایسی ٹیچر انہیں میسر آ گئی تھی جو نماز روزے کی پابند بھی تھی، شریف بھی تھی اور بہت زیادہ ہنرمند بھی تھی، اور وہ کوئی بھی معاوضہ لیے بغیر ان کے بچوں کی مکمل طور پر اچھی تربیت کر رہی تھیں، اور انہیں وہ بغیر معاوضے کے صرف روٹیوں پہ، یعنی بغیر معاوضے کے ان کے گھر میں رہتی تھی تو صرف 2 ٹائم کا کھانا ہی کھاتی تھی، تو بغیر معاوضے کے ان کے بچوں کی تربیت کر رہی تھیں، اور چند روٹیوں کے عوض اتنی زیادہ خدمت سر انجام دیتی تھی۔ گھر کے تمام بچے بھی سیدانی بی سے بہت مانوس ہو گئے تھے، ان سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے تھے، اور کیا ہوتا تھا کہ وہ ہر وقت سیدانی بی کے پاس ہی بیٹھے رہتے تھے۔ ہمارا آج کا لیکچر یہاں ختم ہوتا ہے۔ اگلا پیراگراف جو ہے وہ پیراگراف نمبر 4 ہم اپنے اگلے لیکچر میں کریں گے۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو میں نے پیراگراف کل کے لیکچر میں اور آج کے لیکچر میں کرائے، اس کے الفاظ کی جو معنی بتائے ہیں، اسے اپنی کتابوں پر ان الفاظ کے معنی کو لکھ لینا ہے۔ کرنے والا کام یہ ہے
کہ آپ نے ایک پیراگراف اپنی پسند سے کوئی سا بھی پیراگراف، پہلا، دوسرا، تیسرا، کوئی سا بھی پیراگراف منتخب کریں اور اس پیراگراف کی حوالہ متن کے ساتھ تشریح کیجیے اور اسی ترتیب میں کیجیے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پہلے سبق کا نام، پھر مصنف کا نام، پھر مشکل الفاظ کے معنی اور پھر پیراگراف کی تشریح۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، اگلے جو ہے اس کے لیے ہم پھر آپ کو میں اس کا اگلا لیکچر جو ہے وہ کل جو ہے وہ آپ تک بھیج دوں گی۔ اللہ حافظ۔